دوستو، کیا آپ کو بھی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 ایسی وجوہات شیئر کروں گی جو کہ تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ ان تمام وجوہات کو غور سے سنیے گا اور اپنے اندر جائزہ بھی لیجیے گا کہ کیا آپ واقعی میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو یہ ساری عادات بدلنی ہوں گی۔ دوستو، ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ 22% لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ پہلی وجہ جو کہ تھکاوٹ اور کمزوری کی ہو سکتی ہے وہ ہے ضرورت سے کم نیند لینا۔ یعنی کسی بھی انسان کو دن میں 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لازماً لینی چاہیے۔ اگر 7 سے 8 گھنٹے کوئی انسان نہیں سوتا اور لگاتار کام ہی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا جسم ویک ہوتا جاتا ہے اور وہ کوئی بھی کام آسانی سے نہیں کر پاتا۔ دوستو، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے میٹابولک پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کا انرجی لیول گین ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان سوئے ہی کم تو اس کے اندر یہ انرجی آ ہی نہیں سکتی۔ رات کو دیر تک موبائل استعمال کرنا بھی انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان رات کو جلد سوئے اور صبح جلدی اٹھے۔ دوستو، دوسری اہم وجہ ہے ضرورت سے کم پانی پینا۔ انسان کا جسم 70% پانی ہے اور انسان کے جسم میں بہت سارے ایسے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں جگر، معدہ اور ایسے بہت سارے اعضاء ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پانی کو کمی پورا کرنے کے لیے جسم کے تمام حصوں سے پانی بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اتنا پانی نہیں پی پا رہا تو یقینی طور پر اعضاء بھی تھک جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان دن میں بہت زیادہ پانی پیے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، انسان کو اپنے پانی کی مقدار کم نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، تیسری اہم چیز جو کہ تھکاوٹ کی وجہ بنتی ہے وہ ہے ایکسرسائز نہ کرنا اور فارغ رہنا۔ دوستو، انسان اگر ڈیلی بیسس پر کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا تو وہ کیسے تندرست و توانا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ روزانہ ورزش کرے، ایکسرسائز کرے۔ اگر انسان فارغ رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا تو بھی وہ تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ بعض لوگ سارا دن گھر میں رہتے ہیں، بستر توڑتے ہیں اور موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے جسم نہایت کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی شیڈیول بنائے، اپنی پسند کا ہی شیڈیول بنائے اور اس پر عمل کرے اور سارے دن میں خود کو مصروف رکھے اور رات کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے لازماً سوئے۔ دوستو، چوتھی اہم وجہ جو کہ تھکاوٹ کی ہو سکتی ہے وہ ہے بیماری کا شکار ہونا۔ بعض اوقات ہم لوگ جب بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کی وجہ پر توجہ نہیں دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی تھکاوٹ کو اس کی وجہ قرار نہیں دیتے۔ دوستو، بہت سارے ایسے نقصان دہ جراثیم ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں کہ مضر صحت چیز کھانے سے ہمارے جسم میں آ جاتے ہیں کہ وہ موقع ملتا ہی اٹیک کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ریگولر چیک اپ کروائے اور ایسی تمام بیماریوں سے دور رہے۔ دوستو، آخری وجہ جو تھکاوٹ کی ہوتی ہے وہ ہے آئرن کی کمی، یعنی کہ انیمیا۔ دوستو، ریڈ بلڈ سیلز ہی پورے جسم میں بلڈ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز جو کہ ہماری بون میرو سے بنتے ہیں وہ بیسیکلی ان کا جسم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ریڈ بلڈ سیلز کا لیول کم ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر انسان کے اندر آئرن کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز میں جو پروٹین ہیموگلوبن پائی جاتی ہے وہ بیسیکلی آکسیجن کو ٹیشوز تک لے جانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی خلیے جو کہ خون بناتے ہیں وہی کام ہو جاتے ہیں تو ہمارا جسم کبھی بھی پراپر ورک نہیں کر سکتا، کیونکہ پراپر ورکنگ کے لیے آکسیجن چاہیے، اور اگر آکسیجن ہی ہمارے جسم میں بائنڈ نہیں ہوگی تو انسان کا جسم سارا وقت تھکا تھکا ہی رہے گا۔ تو دوستو، یہ 5 اہم ترین وجوہات جو کہ تھکاوٹ کی ہو سکتی ہیں، ان پر آپ کو نظر ثانی کرنا ہی ہوگی اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا۔ آگے بڑھنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے انسان کی صحت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دوستو جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کے اندر جان باقی ہے اور آپ صحت مند ہیں تو ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ شکریہ۔